اور میرے بھائی ہاتھ زمین کے اوپر لگے ہوئے ہوں اور آپ کے بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوں. ورفع مرفقیک، فرمایا اپنی کونیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھو. اور اگر کسی کے بازو زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو وہ سن لے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، تم میں سے کوئی ایک سجدے کی حالت میں اپنے بازو زمین پہ ایسے نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسے نہ کرے. اس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں. نماز کا طریقہ مردوں عورتوں کے لیے ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مرد مجھے دیکھیں اور عورتیں میری بیگم کو دیکھ لیں. عورتوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، مردوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھنا ہے. دین دونوں کے لیے ہے. جو حکم آپ نے دے دیا وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر عورتوں کا کسی مسئلے میں فرق ہے تو اللہ کے رسول نے وہ الگ بیان کر دیا، کہہ دیا کہ عورتوں کا حکم یہ ہے. جہاں پہ آپ خاموش رہے وہاں مردوں اور عورتوں کا طریقہ ایک ہی ہے. اس لیے میرے بھائی طریقہ نماز میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. نماز سے پہلے فرق ہو سکتا ہے پردہ کرنے میں، چادر لینے میں، یا نماز عورت کی کہاں پہ افضل ہے، عورت کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. ان مسائل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز شروع ہو جانے سے لے کے سلام پھرنے تک مردوں اور عورتوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتیں سجدہ کی حالت میں جناب بازو بچھا لیں اور اپنے آپ کو سمیٹ لیں اور ان کے پاؤں بچھے ہوئے ہوں، میرے بھائی یہ سب کچھ غیر درست ہے اور اس سے توبہ طائب ہو جائیں. صرف ایک روایت آتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، مرسل ہے، منقطع ہے. بیان کرنے والوں میں ایک راوی سالم ہے جو متروک ہے، جسے محدثین نے ترک کر دیا. اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے. اور ایسے آدمی کی بیان کی ہوئی حدیث کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے، جرم ہے، گناہ ہے، غلط ہے. اس لیے میرے بھائی مردوں عورتوں کا طریقہ نماز ایک ہی ہے. تو جب سجدہ کیا جائے گا بازو میرے بھائی زمین کے اوپر نہیں لگنے چاہیے.